بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بڑے سینسٹیو ایشو پہ۔ اس سینسٹیو ایشو کو لے کے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ میدان میں اترے اور وہ اپنی اپنی بات بالکل صحیح انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میرا نظریہ بھی مختلف ہے تھوڑا سا، اور میرا تجربہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ ہو سکتا ہے 100% لوگوں کا یہی تجربہ ہو جو میرا تجربہ ہے، لیکن ہم اس تجربے کو کھل کے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہاں ہم ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان میں ہمیشہ سے اصل حکمرانی اور طاقت جو ہے وہ مافیاز کے پاس۔ 3 بزنس کیٹیگریز کو میں الگ رکھتے ہوئے، باقی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنی بھی ہیں، اسپیشلی پاکستان، ہر کاروبار زندگی جو ہے اس پہ مافیا کا کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ ہے۔ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھا لوں، میں آپ تک یہ بات پہنچا لوں۔ 3 جو کیٹیگریز میں نے الگ کی ہیں، وہ تو سمجھیں کہ مافیاز کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، جس میں ہم پالیٹکس، ریل اسٹیٹ، پراپرٹی اور شوبز۔ جناب والا، بات اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہ جو تینوں شعبے ہیں، میرے نظریے کے مطابق پالیٹکس جو ہے وہ بھی کاروبار ہے، اور بالکل سیدھا سیدھا بزنس ہے وہ بھی مافیاز کے قبضے ہیں۔ اگر ہم اول کی طرف چلے جائیں تو سیاست کن لوگوں کے پاس تھی؟ گلی محلے کے لیول پہ بھی جو پاورفل ایک پریشر گروپ، تگڑا بندہ، چنگی لڑائی لڑ لینے والا، وہ مل کے ایک معزز کو چنتے تھے اور اس معزز کو وہ سرپنچ بنا دیتے، اور پھر وہ معزز جو بیچارہ وہ شریف آدمی ہوتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اس نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو وہ جو بدماش گروپ ہے، پریشر گروپ ہے، جو اس سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ تو پالیٹکس یہیں سے سٹارٹ ہوئی۔ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آئے کہ پالیٹکس، جیت اور ہار کی لڑائی، اس میں بدماشی، گنڈا گردی، وقت کے ساتھ ساتھ ٹائکونز نے، مافیاز نے یہ جگہ لے لی۔ پراپرٹی کے بزنس میں بھی لینڈ مافیاز عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہے۔ زرعی زمینیں ختم کر کے کنکریٹ بھر دیا گیا۔ جہاں کبھی لہلہاتے کھیت تھے، آج وہاں پہ بلند و بالا عمارات ہیں۔ کہنے کو ہمیں غریب ملک ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مقروض ہیں، لیکن بلڈنگز آپ دیکھیں تو ہائی رائز، آپ کی گردن جو ہے انہوں ول پہ جائے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جی شوبز کی طرف۔ ایگزیکٹلی شوبز میں بھی دیکھنے میں آیا کہ اولین سطح پہ جگہ گجر، مکھن پہلوان، یہ سب بدماشیا اور گنڈا عناصر کے قبضے میں تھا، اور وہی اس پہ چھائے ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل انڈسٹری اور یہ ساری جب اس کے بیچ میں آئی تو مقابلہ شروع ہو گیا، ہمیں کچھ چینج لانی پڑی، تو اس کو بھی بڑے بڑے مافیاز نے کنٹرول کی۔ انویسٹرز اس کے بیسیکلی مافیاز ہیں۔ آج بھی شوبز میں کوئی پروڈیوسر اپنی مرضی سے کاسٹ سائن نہیں کر سکتا۔ اس کو فون آتا ہے، کسی بھی مافیا کے ڈان کا فون آتا ہے کہ بھائی اس کو کاسٹ کرنا ہے، اور وہ اگر ڈیٹے نہیں دے رہا تو اس کو ڈیٹے بھی آگے کروانا کہ بھائی وہ تو جب امریکہ کا ٹور کر کے واپس آئے گا تو وہ فلم کرے گا۔ تو یہ ہمیشہ سے مافیاز کے ہاتھ۔ شوبز کے تو آپ لوگ سکینڈلز دیکھتے رہتے ہوں گے، بلکہ سنے بھی ہوں گے آپ نے، کسی کو چھت سے پھینک دیا، کسی پہ تیزاب پھینک دیا، کسی کو ویسے قتل کر دیا۔ جی، اس کی یہی وجہ ہے نا جناب، کہ ہم شارٹ کٹ کے لیے جب مافیاز کا سہارا لیتے ہیں، جب ہم دولت حاصل کرنے کے لیے مافیاز کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو پھر ہم کٹھ پتلی ہوتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم لوڈیاں بھی ڈالیں، موجیں بھی کریں، گلچھرے بھی اڑائیں اور پھر آنکھیں بھی نکالیں۔ سیم ہوا جی پراپرٹی کے ساتھ، لینڈ مافیاز نے چھین لیا سب کچھ۔ میں یہاں پہ ایک آپ کو بڑی کلیئر بات بتاؤں کہ مجھے میری سروس میں 3 دفعہ زمین پہ قبضے کی آفرز ہوئی کہ لینڈ مافیاز پورے چھائے ہوئے ہیں، پراپرٹی کے بزنس کو انہوں نے عام آدمی کی دسترس سے دور کر۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم پولیٹیکل کی۔ جیسے جیسے پالیٹکس بڑی انڈسٹری بننا شروع ہوئی تو اس میں مافیاز بھی بڑے انٹر ہونا شروع۔ پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جسے آپ نے سمجھنا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشن جب آپ کی آشیرواد سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کی عنایتوں سے، آپ کی شاباشی سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر کلاشن کوفیں، ڈھول، کھانے، فل جشن۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وہ
اس بھاری ذمہ داری کا جشن منا رہے ہوتے ہیں جو ان کے سر پہ پڑتی ہے، کیونکہ وہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ بندہ اندر ہی اندر سوچ سوچ کے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جشن کس بات کا منایا جاتا ہے؟ جشن اس بات کا منایا جاتا ہے کہ جو گولز انہوں نے مقرر کیے تھے وہ کامیاب ہو گئے، ان کی بزنس امپائر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ بزنس امپائر کھڑی کس نے کی ہے؟ اس میں انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ مافیاز کی ہے، انڈسٹریلسٹ کی ہے، تاجروں کی ہے، جو ان کے کپڑے سلوا کے دیتے ہیں، جو ان کو گاڑیاں پرووائڈ کرتے ہیں، جو ان کے کھانے بنواتے ہیں، جو ان کے ووٹرز کو اٹھا اٹھا کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، جو کیمپینز کامیاب کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مافیاز پھر ایک ٹاسک دیتے ہیں، وہ ٹاسک پورا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ کہاں آ جاتا ہے؟ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ اس وقت آ جاتا ہے کہ جب ہم مافیاز کے ہاتھوں ہمارے پولیٹیشنز یرغمال بن جاتے ہیں، جب وہ اتنے وعدے، اتنے دعوے کر کے ان مافیاز کے دولت سے برسر اقتدار آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اپنا ایک ووٹ بینک ہے، 100 سالہ منصوبے کے تحت ادارے چلتے ہیں۔ اس بیچ میں اگر تماشا کھڑا ہو جائے تو پھر کیا پاکستان کے تمام اداروں کو عدلیہ سمیت سر جوڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا آپ ایک بیڑے کو تباہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں تو کیا آپ کا یہ فرض نہیں بن جائے گا کہ آپ اس بیڑے کو بچا لیں؟ میں تو بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں جی، کیا نیلسن منڈیلا سیلفیوں سے اور فوٹو شوٹ سے لیڈر بنے؟ نہیں نا، نیلسن منڈیلا قربانی سے لیڈر بنے۔ ہمارے یہاں سیاستدان راتوں رات وڈی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، راتوں رات وڈی کرسی کا خواب ان کو تلوے چاٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، ان کو اپنی پاورز کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ من مرضیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، کچھ سرٹن کمٹمنٹس ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی بیساکھی سے، کسی سیڑھی پہ چڑھ کے، کسی بیرونی مدد سے، مافیاز کے پیسے سے برسر اقتدار آتے ہیں، تو آپ لالچ کے پیش نظر برسر اقتدار آتے ہیں، پھر آپ ملک کی خدمت کے لیے برسر اقتدار نہیں آتے، آپ طاقت کے نشے کے لیے برسر اقتدار آتے ہیں۔ وہ جو محلات آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ اس اقتدار کی کوشش میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ملک میں سینیریو اس قسم کا ہے کہ باقی چیزیں تو ڈسکس کرنا ایک طرف رہ گئیں، ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سب پاور گیم ہے، یہ سب بزنس امپائر کی گیم ہے، اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بغیر محنت کے بزنس ٹائکون بننا چاہتے ہیں، ہم بغیر محنت کے، بغیر کسی ہنر کے آسکر ایوارڈ لینا چاہتے ہیں، ہم اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور ہم بغیر کسی کردار کے، بغیر لیڈرشپ کوالٹیز کے، بیساکھیوں کی مدد سے، مافیاز کی مدد سے ٹاپ پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر درد دل ہو، ہمارے اندر اگر قوم کی خدمت کا جذبہ ہو، یہ سمجھیے گا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا پلیز، اگر درد دل ہے، اگر خدمت کرنی ہے، اگر ملک کا کچھ سنوارنا ہے، تو پھر یہ رائیولری کیسی، یہ جنگ کیسی؟ جی، یہ بزنس کی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، کیونکہ خدمت کے لیے جنگ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر خدمت ہی کرنی ہے تو کس بات کی جنگ؟ کریں، آگے بڑھیں، سٹیپ فارورڈ، آئیں، نکلیں، کام کریں۔ دیکھیں، اگر یہ خدمت کا جذبہ ہو، اس کو سمجھیے، یہ بزنس ہے، ہمیں اس بزنس سے بچنا ہے۔ یہ اگر خدمت کا جذبہ ہو تو یہ حل پیش کریں، کوئی ایجنڈا لے کے آئیں، متفقہ طور پہ ملک کی خدمت کریں۔ خدمت کرنے کے لیے کسی پاور کی ضرورت نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالستار ایدھی کو کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت تھی؟ خدمت کی، آخری دم تک کی، اور ایک مثالی خدمت کی۔ ادھر ایک آدھ مثال ہی دے سکتا ہوں، زیادہ اس میں ٹائم نہیں لوں گا۔ مدر ٹریزا کو لے لیں آپ، کیا وہ طاقت سے انہوں نے خدمت کی؟ کیا وہ کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے انہوں نے خدمت کی؟ ہم سب نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم قربانی نہیں دینا چاہتے۔ معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں۔ لیڈر تو مر جاتا ہے، لیڈر تو پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیڈر کبھی قوم کو دھوکہ نہیں دیتا۔ بڑی سادہ اور سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم سب لوگ اس عہد کے تحت باہر نہ نکلے کہ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، تو جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، سنا کرتے تھے اور بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا
کہ آپ تھیلا بھر کے پیسہ لے کے جائیں گے اور آپ کو مٹھی بھر چیز ملے گی، اور میں جو فورسی کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں، کہ آپ تھیلا بھر کے لے کے جائیں گے، آپ کو ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے مفادات کی جنگ میں، ہم نے اپنی طاقت کی خواہش میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ اب ہم پاکستانی اگر کچھ کرنا چاہیں تو شاید ہم پاکستان کے لیے کچھ کر لیں۔ میں بہت تلخیاں اپنے سینے میں لیے ہوں، اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں آپ سے بہت سی سچی باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے وہ سچی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بہت قریب سے اندر رہتے ہوئے دیکھی، لیکن وہ میں اسی صورت میں کر سکوں گا اور میں کھل کے بات کر سکوں گا آپ سے اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے۔ آپ کی سپورٹ کے بغیر میں زیرو۔ میں کنکلوڈ کرتا ہوں جی کہ پولیٹیکل جو سین ہے یہ بڑے پاورفل مافیاز کے ہاتھ میں ہے، یہ بزنس ٹائکونز کے ہاتھ میں ہے، وہ شطرنج کی چال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پیادے اور رخ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کی موومنٹس ہیں، اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سودے بازی کر کے بظاہر قوم کی خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر قوم کی خدمت کا قطعی طور پہ کوئی جذبہ۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے آئندہ کے بلاگ کے لیے پلیز میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔